يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آپ سب کو معلوم ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہیں تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ کی سیرت، آپ کی عظمت کو لوگ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ گویا کہ ربیع الاول والے مہینے کو ہم نے صرف ایک مہینہ نبی کی سیرت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ پورے سال نبی کی سیرت کو نہیں بیان کیا جائے گا، صرف ربیع الاول کے مہینہ آتے ہی نبی کی سیرت، نبی کی عظمت، نبی کی ولادت، ان تمام چیزوں پر باتیں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی کوئی برکت سے خالی نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اپنے اندر ایک شان آن اربام رکھتا ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ اور کسی مہینے کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینے کا انتخاب کیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ کے اندر کچھ نہ کچھ مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی کی ولادت ہوتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، نبی کی وفات ہوتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں۔ یہ تمام تفصیلات یہ ربیع الاول میں وجود پذیر ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور کیوں نہ برکت والا مہینہ ہو، جس کے لیے زمین و زماں کو بنایا گیا ہے، آسمان کو بنایا گیا ہے، اور تمام انسانوں کو جو دنیا کے اندر آنے کا سبب اور تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا وجہ جو بنی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو یہ مہینہ بابرکت کیوں نہ ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے دو باتیں عام طور پر کہی جاتی ہے۔ ایک نبی کی ولادت بسعادت ہے، ایک نبی کی سیرت ہے۔ نبی کی ولادت بسعادت بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، اور نبی کی سیرت بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے، عمل کا جو
جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے وہ نبی کی سیرت ہے، وہ نبی کی ولادت نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی کی سیرت کو جہاں پر لوگوں نے بیان کیا ہے وہیں پر نبی کی ولادت کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ ایک کتاب نہیں، آپ تاریخ کے، آپ سیرت کے ہزاروں کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ نبی کی سیرت عربی پر لکھی گئی ہو یا نبی کی سیرت اردو میں لکھی گئی ہو، کسی بھی زبان میں نبی کی سیرت لکھی گئی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کی بات آتی ہے تو آپ کی ولادت سے شروع کرتے ہیں اور وفات تک، اور وفات کے بعد تک آپ کی سیرت کو لکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تمام مؤرخین، تمام سیرت کی کتاب لکھنے والے کا اتفاق ہے کہ نبی کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کی ولادت پیر کا دن ہوا ہے، صبح صادق کا وقت تھا۔ لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ نبی کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی یا کوئی اور تاریخ تھی؟ اس پر اختلاف ہے۔ ایک بات کو لے کر کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، اس بات پر علماء کا اختلاف ہے کہ نبی کی ولادت 12 ربیع الاول ہے یا پھر نبی کی ولادت 8 ربیع الاول ہے یا نبی کی ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ اکثر مؤرخین کا قول یہ ہے، اکثر حضرات لکھتے یہ ہے، زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس بات کی طرف ہے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول نہیں ہے، نبی کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ شاید کہ آپ کو سن کر کے حیران ہوگا، مشہور تو 12 ہے، مشہور ہو گیا ہے، لیکن آپ ابھی سے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر آپ اس کو نکالنا چاہیں گے تو آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر ربیع الاول کا مہینہ ہو، پیر کا دن ہو اور 12 تاریخ بن رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تینوں قول نقل کیا ہے۔ نبی کی ولادت جو مشہور ہے تمام لوگوں کے درمیان وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن 8 کا بھی قول ہے، زیادہ مؤرخین 8 ربیع الاول کو نقل کیا ہے اور یہاں تک کہ 9 کو بھی نقل کیا ہے۔ جب اس بات پر اختلاف ہے تو کسی ایک دن کو منتخب کر کے ہم اور آپ جشن اور میلاد منائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضور کی سیرت کو پورا مہینہ بیان کیا جائے، آپ کی عظمت کو پورا مہینہ نہیں بلکہ پورے سال بیان کیا جائے، حتیٰ کہ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ہر وقت کہیں نہ کہیں ہر وقت بارش ہو ہی رہی ہے۔ اگر جس وقت جس لمحہ بارش نہ ہو وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ میں کہتا یہ ہوں کہ نبی کی سیرت اور نبی کی عظمت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن نبی کی سیرت، آپ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہی ہے۔ جس دن نبی کی سیرت کا بیان کرنا رک جائے، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ رک جائے، وہ دن، وہ آخری دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو صرف ربیع الاول کا مہینہ یہ سیرت کی ہے ایسا نہیں ہے، نبی کی سیرت کو ہر موقع پر بیان بھی کیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ بہرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، اور یہ تینوں قول آپ کے حوالے کیا، 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، تینوں قول کو سیرت مصطفیٰ کے مصنف شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں نقل کیا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہے۔ البتہ نبی کی آمد سے پہلے
حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کے دادا عبد المطلب ہے، نبی کے دادا عبد المطلب ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ زمزم جو ہے کنواں ہے وہاں پر کھڑے تھے اور کچھ کام وغیرہ کر رہے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا حارث تھا، انہوں نے یہ نظر اور منت مانی عبد المطلب نے، اگر میرے یہاں مکمل 10 بیٹا مجھے اللہ دے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا، قربان کروں گا۔ اللہ کا اتفاق ہے کہ عبد المطلب کو رب نے 10 بیٹے عطا کر دیے، ان میں سے ایک بیٹا عبداللہ بھی ہے جو نبی کے والد گرامی ہے۔ لیکن جب بات آئی، جب 10 بیٹے مکمل ہو گئے، خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس وہ سو رہے تھے عبد المطلب، آواز آئی یا عبد المطلب اوفی بنظرک، اے عبد المطلب جو تو نے منت مانی ہے، جو تو نے نظر مانا ہے کہ میں ایک بیٹا کو قربان کروں گا، ذبح کروں گا، تو اپنی نظر کو پورا کرنا چاہیے، اپنی نظر کو پورا کرو۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، 10 بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ بات ایسی ہے، میں نے منت مانی تھی، میں نے نظر مانا تھا کہ ایک بیٹا کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تمام بیٹوں نے یک زبان ہو کر کے کہا آپ اپنی باتوں کو مکمل کیجئے، اپنی منت کو مکمل کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی ڈالی گئی ہے، قرعہ ڈالا گیا، تمام بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا گیا۔ حسن اتفاق ہے عبداللہ کا نام قرعہ اندازی میں آ گیا، یعنی ان کا ذبح ہونے کے لیے نام آ گیا قرعہ اندازی میں۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے قربان گاہ جہاں پر ذبح کرنے کا ارادہ تھا وہاں پر لے کر کے جا رہے تھے۔ ان کی بیٹی، ان کی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیوں نے رو کر کے کہا یہ عبداللہ ہے، یہ آپ کا پسندیدہ ہے، تمام بیٹوں میں آپ سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ایسا ہے آپ 10 اونٹوں کو قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے، عبداللہ کو چھوڑ دیجئے، میرے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ عبد المطلب نے بات مانی، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام پر قرعہ اندازی کیا گیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ اسی طریقے سے 10 میں اضافہ کرتے گئے، 20 اونٹ اور عبداللہ کا، 30 اونٹ اور عبداللہ، یعنی اس طریقے سے کرتے کرتے ہر وقت عبداللہ کا نام نکلتا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ جب 100 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ ایک طرف، جب دونوں کا قرعہ اندازی کیا گیا تو پھر 100 اونٹوں کا نام نکلا، عبداللہ بچ گئے۔ وہاں پر تمام لوگ خوشی سے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ پیغمبر عربی کے والد گرامی بچ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ کے یہ واقعات ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا فرزند ہوں، لڑکا ہوں، یعنی 2 انسانوں کو جو ذبح سے بچ گئے ہیں ان دونوں کا میں بیٹا اور میں فرزند ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم قربانی کرنے کے لیے ان کو لے کر کے گئے، حضرت اسماعیل ذبح سے بچ گئے۔ ایک حضرت اسماعیل چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں تو ایک ان کو اور ایک ان کے والد گرامی عبداللہ، دونوں ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اس لیے پیغمبر عربی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا فرزند اور لڑکا ہوں۔ حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ ہے، نبی اکرم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ جوان ہوئے، ان کی شادی کی باری آئی ہے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے جا رہے تھے مدینہ المنورہ شادی کے ارادے سے۔ راستے میں ایک یہودی عورت آ کر کے کہنے لگی، عبداللہ کو اپنے پاس بلائی اور اس نے چاہا کہ میں اس سے شادی یا نکاح کروں
یا کچھ اس کے اور ارادے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ان تمام حرام چیزوں کو کرنے سے موت میرے لیے بہتر ہے کہ میں موت کو پسند کر لوں، لیکن یہ حرام کاری، یہ سب چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ فَكَيْفَ بِالَّذِينَ تَبِينُهُ، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک عورت کے ساتھ میں غلط کروں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور یہ میرا مذہب، میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ میں غلط کام کروں۔ یہ کہہ کر کے عبداللہ اور ان کے والد عبد المطلب چلے گئے۔ جا کر کے حضرت آمنہ سے نکاح ہوتا ہے۔ جب واپسی ہوتی ہے وہی عورت پھر ملتی ہے، یہودی عورت، چونکہ اس یہودی عالم جو تھی وہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالمہ تھی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، واقعات پتہ تھا۔ چنانچہ جب واپسی ہوتی ہے وہی عورت یہودی نے پوچھا کہ تم یہاں سے کہاں گئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں شادی کے ارادے سے گیا تھا، شادی کر کے میں وہاں 3 دن قیام کیا رہا، پھر میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے بلا کر کے کہا شاید کہ تم نے سمجھا یہ ہوگا میں کوئی زانیہ عورت ہوں، میں کوئی غلط قسم کی لڑکی ہوں، میں کوئی بدکار عورت ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کے پیشانی پر، آپ کے چہرے پر نور نبوت چمک رہا تھا، آپ کے پیشانی کو میں نے دیکھا، میں نے پہچان گیا، میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا یہ وہی ہے جو آخر الزماں کے یہ والد گرامی ہوں گے، وہ انہی کے نصیب میں ہوگا۔ میں چاہتی یہ تھی، میری دل کی تمنا یہ تھا کہ ایک کاش کہ یہ نور کو جو آپ کے پیشانی پر تھا میرے قسمت میں آ جاتا، لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ کسی اور کے یہاں چلے گئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا سے پہلے حضرت عبداللہ کے پیشانی پر نبی کی نبوت کی علامات ظاہر ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، معجزات اور آپ کی خصوصیات ہے۔ پھر ہوا یہ حضرت عبداللہ کا 18 سال کی کل عمر ہے، ان کے والد گرامی کا جنازہ اٹھا، والد کا جنازہ اٹھا، ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو والد آپ کا نہیں ہے، آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، رب نے آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا ہے۔ یتیمی کی زمانہ کیسا ہوتا ہے یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جس کا باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ بہرکیف حضرت عبداللہ کی 18 سال کی عمر میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے ارادے سے شام جا رہے تھے، راستے میں بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں رک جاتے ہیں، 1 مہینہ بیمار رہتے ہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب قافلہ والا ملک شام سے مکہ جاتے ہیں، عبد المطلب نے پوچھا کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ قافلے والے نے کہا کہ وہ تو مدینہ میں رک گئے تھے، اپنے بیٹا حارث کو بھیجا، اپنا سب سے بڑے بیٹا حارث کو بھیجا۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل 18 سال کی عمر میں آپ کا والد گرامی کا جنازہ اٹھا ہے۔ پھر آپ جب پیدا ہوئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ کے بارے میں سنیے، حضرت آمنہ فرماتی یہ ہے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں، عرب کے اندر دستور یہ تھا کنویں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں میں لوگ دور دراز سے عورتیں جایا کرتی تھی اور کنویں سے پانی نکالا کرتی تھی۔ فرماتی ہے تمام لوگ پانی نکال لیا کرتی تھی۔ جب میری باری آتی تھی پانی نکالنے کا تو خود بخود کنویں کا پانی یہ اوپر آ جایا کرتا تھا اور میں آسانی کے ساتھ میں پانی نکال لیا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے،
چنانچہ عورتوں کو یہ دقت اور پریشانیاں ہوا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بھی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، میں کسی جگہ پر پاؤں کو رکھتی تھی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی روئی میں پیر کو رکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں حضرت آمنہ کو مل رہے تھے کہ آپ کے بطن میں، آپ کے پیٹ میں جو پیدا ہونے والی جو شخصیت ہے وہ عام نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ ہم غریبوں کے غمگسار مدنی تاجدار اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو آپ کے بطن میں ہے وہی پیدا ہونے والے ہیں۔ بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جب ہوتی ہے تو آتش کدہ، مجوسیوں کا آتش کدہ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، نبی کی پیدا ہوتے ہی وہ آگ بجھ جاتی ہے، نبی کی ولادت ہوتے ہی چنانچہ وہاں پر کفر شرک مٹ جایا کرتا ہے، نبی کی ولادت ہوتے ہی تمام چیزوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ نبی جب پیدا ہونے کے قریب ہے میرا گھر روشن ہو جاتا ہے، نبی کی ولادت قریب ہے اور میرے ایک نور نکلتا ہے جس سے جو ہے شام کے محل کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ اس نبی کی آنے کے انتظار کن لوگوں نے نہیں کیا، اس نبی کے آنے کی تمنا کن لوگوں نے نہیں کیا؟ یہ زمین و زمان آپ کی آمد کا منتظر، یہ بر و بحر آپ کی آمد کا منتظر، یہ شمس و قمر آپ کی آمد کا منتظر، یہ شجر و حجر آپ کی آمد کا منتظر، یہ پہاڑوں کی بلندیاں آپ کی آمد کا منتظر، آسمانوں کی بلندیاں آپ کی آمد کا منتظر، زمین کی پستیاں آپ کی آمد کی انتظار میں، یہ تمام یہ دریا کی جولانیاں آپ کی آمد کی منتظر، یہودی علماء آپ کی آمد کا منتظر، اور اسی طریقے سے عیسائی علماء آپ کی آمد کا منتظر، گویا کہ تحت الثری سے لے کر کے عرش معلی تک، سدرۃ المنتہا تک تمام چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اصل چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو عام انسانوں کی طرح نہیں، ولد مکحولا، آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو سرما لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ولد مسرورا، آپ جب پیدا ہوئے ہیں ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ولد تنظیفا، آپ جب پیدا ہوئے ہیں تمام جسم گندگیوں سے پاک تھا، جسم کے اندر کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، ولدا مختونا، جب آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پہلے سے ختنہ شدہ تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے ہیں عورتوں کو خون آیا کرتا ہے، ان کی ماں کو کوئی خون نہیں آیا ہے، اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، اور امت کو بتا دیا ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کی ولادت ہے، ایک آپ کی سیرت ہے، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ آپ کی ولادت کو باعث برکت ہے اور باعث خیر و برکت ضرور ہے، لیکن آپ کی ولادت کا تعلق آپ کے خاص ساتھ خاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سن کر کے شاعروں نے کیا کچھ نہیں کہا ہے۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ نفیس الحسینی کے یہاں گیا ہے، نفیس الحسینی نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے اپنا یہ عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جب اس بات کا نبی کی آمد کا تذکرہ
جب شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاس پہنچا ہے، انہوں نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی کی آنے کا تذکرہ جب حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس پہنچا ہے، انہوں نے کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور نبی کی آمد کا تذکرہ جب ظفر علی خان کے پاس ہوا ہے، انہوں نے کہا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز میں چومتا ہوں، اور پھر شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کے آنے کا تذکرہ جب کسی اور شاعر کے پاس ہوا ہے، انہوں نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کی دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آئے جن کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے لیے جنہوں نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو نہ یہ مہینہ غم کا ہے، نہ یہ مہینہ خوشی کا ہے، نہ یہ مہینہ عام دنوں کے طرح یہ مہینہ ہے، یہ کوئی جشن کا مہینہ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے نام پہ کرسمس ڈے اور کرسمس ڈے ان لوگوں نے منایا ہے، یہی چیز اب مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو خوشی ایسی خوشی منانی ہے جس طریقے سے صحابہ نے منایا ہے، ہمیں آپ کو غمی بھی اسی انداز میں کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ نے کیا ہے۔ صحابہ سے پڑھ کر کے کوئی عاشق رسول کائنات کے اندر نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا صحابہ کے دور میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا صدیق اکبر کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا فاروق اعظم کے زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ چنانچہ 1400 سال پہلے کیا ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ آپ ایک بھی تاریخ میں انگریز کے آنے سے پہلے آپ ایک بھی تاریخ بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کسی نے جشن منایا ہو؟ آپ یہ کہیں گے شاید کہ ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم پر تانا جو دیا جاتا ہے، ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے انہیں نبی کی آمد پر خوشی نہیں ہے، میں کہتا یہ ہوں کائنات کا وہ بدتر انسان ہے، کائنات کا اس سے بڑا لعنتی شخص کوئی نہیں ہے جو نبی کی آمد پر خوش نہ ہو اور خوشی نہ مناتا ہو۔ لیکن وہ خوشی اس طریقے سے خوشی ہم نہیں منائیں گے، ہم خوشی اسی طریقے سے منائیں گے صحابہ نے جیسے منا کر کے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس انداز میں ربیع الاول کے مہینے سے پہلے ہم نے لوگوں کا دلوں کو زخمی کیا ہے، ربیع الاول کے مہینے سے پہلے ہم نے لوگوں کا مال کا ہڑپ کیا ہے، ہم نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے، ہم نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے ہم نے ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں، ہم نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے ہم نے نبی کے سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے نہ جانے کتنے ہم نے خرافات کیے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا، عاشق رسول زندہ باد۔ عاشق رسول ایسا نہیں بنتا ہے، عاشق رسول بنتا ہے نبی کے کردار اپنانے سے، عاشق رسول بنتا ہے نبی کے احوال کو اپنانے سے، عاشق رسول بنتا ہے نبی جس طریقے سے سجدہ کیا ہے اسی طریقے سے سجدہ کرنے کا۔ ہمیں اور آپ کا معیار کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ اگر ہماری نمازوں کا معیار صحابہ ہے، ہمارے رکوع کا معیار صحابہ ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے نبی نے سجدہ کیسے کیا ہے، ہم صحابہ کے طرح کریں گے اور صحابہ نبی جیسا بتا کر کے ہمیں اور آپ کو دیا ہے
ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینے کا پیغام یہ ہے، ہم نے جو خرافات کیے ہیں اس مہینہ سے پہلے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نبی کی سیرت کو اپنا لے، نبی کے کردار کو اپنا لے، نبی کے اخلاق کو اپنا لے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے، یہی ربیع الاول کا مہینے کا تقاضا ہے۔ باقی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے خرافات میں بچنا یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ہے، آپ نے کسی علماء کو، بڑے عالم کو یا بڑے بزرگوں کو آپ نے دعوت دی ہے، دعوت دینے کے بعد آپ نے گھروں کو بہترین بنایا ہے، آپ نے پردے کا بھی اہتمام کیا ہے، تمام چیزوں کو بہترین سے آپ نے سنوارا ہے، بہترین قسم کا کھانا بھی بنا رہے ہیں، تمام چیز کر رہے ہیں۔ جب وہ بزرگ آدمی، جب وہ اللہ کا ولی آتا ہے، جب وہ بڑے ہستی آتے ہیں، آپ ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں، ان کو بیٹھاتے ہیں، ان سے دین کی باتیں سنتے ہیں، لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ آ گیا بھائی آ گیا، آ گیا بھائی آ گیا، سوائے شور کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ بچے لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اپناتے ہیں۔ یہی کچھ ہمارا اور آپ کا حال ہے، بس آ گیا جی آ گیا، لیکن نبی کی جو سیرت ہے وہ ہم نہیں اپنائیں گے، نبی کا جو کردار ہے وہ نہیں اپنائیں گے، بلکہ یہاں تک کہ ہے یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن کہنی پڑتی ہے۔ نبی ایک یہ ہے آدمی جھوٹ بولے، عام طریقے سے جھوٹ بولے، ایک یہ ہے نبی کا نام لے کر کے جھوٹ بولے، ایک آدمی گانا بجائے، عام طریقے سے گانا بجائے، ایک یہ کہ نبی کی آمد پر گانا بجائے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ امانت دار سے بولیے، آپ سچے دل سے بولیے، جس اشتہار پر، جس جھنڈیاں پر حضور کا نام لکھا ہو اور پھر وہ نلیاں میں گرتا ہو، بتائے گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ سب چیزوں کے ہم اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، بس لوگ یہ طعنہ کستے ہیں انہیں نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے پیار نہیں ہے، نبی سے عقیدت نہیں ہے۔ میں کہتا یہ ہوں کہ صرف ربیع الاول نہیں بلکہ ربیع الاول مہینہ بابرکت نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ جس گھڑی میں آیا ہے، یہ گھڑی جو ہے تمام سے افضل ہے۔ یہ گھڑی جس گھنٹے میں آیا ہے وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس ہفتے میں آیا ہے وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ افضل، وہ مہینہ جس سال میں آیا ہے وہ سال افضل، وہ سال جس صدی میں آیا ہے وہ صدی افضل، وہ صدی جس زمانے میں آیا ہے وہ زمانہ افضل ہے۔ حضور آئے ہیں تو زمین اور زمان ہر چیز بابرکت بنے ہیں، تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن خوشی ایسے نہیں منائیں گے جس طریقے سے ہم اور آپ مناتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم اور آپ بالکل تہیہ دل سے کر لیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق یہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ یہ مکمل ربیع الاول کا مہینہ نبی کی سیرت پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔